نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الحبيب الرؤوف الرحيم الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور صحابی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کے گھر میں جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو قیام کیا تھا ان کے گھر میں۔ اب یہ ایک بہت علیحدہ بحث ہے، بہت اچھی بحث ہے کہ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں رہ رہے تھے وہ گھر 300-400 سال پہلے بادشاہ تبا نے، شاہ تبا نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے لیے بنایا تھا۔ بہت وہ ایک لمبی تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان کے گھر میں رہے، بہت مشہور صحابی ہیں اور بڑی اللہ نے عمر دی ان کو اور جذبہ جہاد ایسا دیا تھا کہ آخری وقت میں جو بالکل بوڑھے ہو گئے تھے، چلنے سے معذور ہو گئے تھے، پھر بھی جہاد میں نکلے اور ان کا انتقال ہو گیا تو کہا جہاں تم وہ علاقہ فتح کر لو تو وہاں میری قبر بنا دینا۔ آج ان کی قبر ترکی میں ہے، بہت مشہور صحابی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر ایک عجیب فرمائش تو کی مگر عجیب انداز سے فرمائش کی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اذنی و اوجز، دو بات کی اس نے آ کے۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نصیحت فرمائیے، اور نصیحت بھی بہت مختصر اور بہت چھوٹی نصیحت فرمائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آ کر یہ کہا اذنی، نصیحت فرمائیے، اور وہ اوجز، اور بہت مختصر چھوٹی سی نصیحت فرمائیے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے، پہلے اسلاف صالحین کا، کہ وہ اپنے بڑوں سے نصیحت مانگا کرتے تھے۔ آج ہم میں یہ بات ختم ہو گئی، ہم میں یہ بات نہیں رہی، حتیٰ کہ ہم لوگ پیر پکڑتے ہیں، مرشد پکڑتے ہیں تو وہ بھی دنیا کے لیے پکڑتے ہیں۔ مرشد بھی اور پیر بھی ہم لوگ دنیا کے لیے پکڑتے ہیں، دین کے لیے، نصیحت کے لیے نہیں پکڑتے۔ مل جائے نا پیر صاحب، مل جائے تو پیر صاحب کے بعد ہم جاتے ہیں، کہتے ہیں جی دعا کرو ہمارا کاروبار چل جائے، دنیا کے لیے۔ پیر صاحب کے بعد جاتے ہیں، کہتے ہیں دعا کرو ہماری شادی ہو جائے، دنیا کے لیے۔ پیر صاحب کے پاس جا کے کہتے ہیں ہمارا قرض بہت ہے، دعا کرو کہ ہمارا قرض اتر جائے، دنیا کے لیے۔ اب وہ دستور ختم ہو گیا کہ جس میں انسان آخرت کے لیے کوئی نصیحت طلب کرتا تھا، اب تو پیر پکڑتے ہیں تو بھی دنیا کے لیے پکڑتے ہیں۔
ایک عجیب مسلمانوں کا مزاج ہو گیا، اس پر رونا آتا ہے۔ ہمارے بڑے، ہمارے اسلاف صالحین، وہ بزرگوں کے پاس جاتے تھے تو ان سے نصیحت مانگتے تھے تاکہ میں کوئی ایسا عمل کروں جس سے میری آخرت بن جائے۔ حضرت کو نصیحت کر دیجئے، کوئی وظیفہ دے دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے کہ جس سے میری آخرت بن جائے، کوئی ایسا امر فرما دیجئے کہ جس پر میں عمل کروں اور میری قبر ٹھنڈی ہو جائے، میری قبر روشن ہو جائے۔ ہمارے پاکستان کے ایک بڑے مشہور پیر کا قصہ ہے کہ ایک آدمی اس سے مرید ہو گیا۔ ایک دن وہ پیر صاحب کے پاس آیا، کہا پیر صاحب ان کا کیا ہوا؟ کہا میرے کھیت میں رات کو جنگلی سور آ جاتے ہیں، خنزیر آ جاتے ہیں اور میرا کھیت تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے کہا تو؟ انہوں نے کہا پیر صاحب کچھ بتائیے میں کیا کروں؟ پیر صاحب نے کہا کتا رکھ لو، جب کتا خنزیر کو دیکھے گا تو کتا اس کے پیچھے بھاگے گا تو خنزیر بھاگ جائیں گے۔ تو بڑا سادگی سے کہتا ہے کہ آپ ہی میرے پیر ہیں، آپ ہی میرے کتے ہیں، جو کرنا ہے آپ نہیں کرنا ہے۔ وہ پیر صاحب کو کہتا ہے آپ ہی میرے پیر ہیں، آپ ہی کتے ہیں، جو کریں گے آپ کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں پیر آخرت کے لیے نہیں پکڑے، ہم نے دنیا میں پیر دنیا کے لیے پکڑے ہیں، حالانکہ پیر تو آخرت کے لیے پکڑتے ہیں، ایسے اعمال کے لیے پکڑتے ہیں۔ حضرت جی کو ایسا عمل دے دیجئے کہ جس پر عمل کرنے کی وجہ سے ہماری آخرت بن جائے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا آپ نے۔ کون ہے جو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتا؟ بانی تبلیغ، رئیس التبلیغ، ہمارے حضرت کے چچا بیٹھے ہوئے تھے، ان کے صاحبزادے، ان کے بیٹے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جی نمبر 2 بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت جی نے ایک سوال پوچھا، بڑے حضرت نے، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال پوچھا یوسف اپنے بیٹے سے، حضرت جی سے، دوسرے نمبر 2 حضرت جی سے، یوسف میں تمہیں کتب بننے کا طریقہ نہ بتا دوں، ایسا طریقہ نہ بتا دوں کہ اس طریقے پر تم عمل کرو گے تو اس عمل کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کتب اور ابدال بنا دیں گے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ کتب اور ابدال ولیوں میں ایک بہت بڑا درجہ ہے، کتب بھی بڑا درجہ ہے اور ابدال بھی بڑا درجہ ہے۔ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس زمانے میں تو چھوٹا تھا، مجھے اتنے بڑے بڑے الفاظ کا پتہ نہیں تھا کہ کتب کیا ہوتا ہے، ابدال کیا ہوتا ہے، میں تو چھوٹی کتابیں ابھی تو پڑھ رہا تھا۔ پر حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یوسف میں تمہیں وہ کوئی عمل نہ بتا دوں کہ جس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں کتب بنا دے، تمہیں ابدال بنا دے۔ کہتے ہیں میں نے کہا ضرور بتا دیجیے، حالانکہ مجھے پتہ نہیں کتب کیا ہوتا ہے، ابدال کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا، انہوں نے جو نصیحت فرمائی اپنے بیٹے کو کہ اس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارا درجہ کتب اور ابدال کا بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا نصیحت کی، سننے والی نصیحت ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے میں دعا کرتا ہوں، پھر بتاؤں گا کہ کتب اور ابدال بننا ہو تو کیسے بننا ہے۔ فرمایا یوسف کسی علاقے میں چلے جاؤ اور وہاں تم دیکھو کہ کوئی سنت مٹ رہی ہے یا مٹ گئی، اس علاقے میں جاؤ، دیکھو کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت مٹ گئی ہے یا مٹ رہی ہے، اس علاقے میں جا کر وہاں اس سنت کو زندہ کرو اور زندہ کرنے کی محنت کرو، لوگوں میں اس سنت کو عام کرنے کی کوشش کرو۔
فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے اس قدر خوش ہوں گے کہ تمہارا درجہ کتب اور ابدال میں لکھ دیں گے۔ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں کوئی سنت مٹ رہی ہے، وہاں اس سنت کی جگہ پر کوئی بدعت آ گئی ہے، کوئی گمراہی آ گئی ہے اور سنت کو مٹا رہے لوگ۔ میں نے دیکھا ایک بزرگ کو، میں اپنی بات کروں، ایک بزرگ کو میں نے دیکھا کہ وہ جب وہ دارالعلوم وغیرہ میں جاتے تھے نا تو ان کے تقریر کا انداز کچھ اور ہوتا تھا، اور جب عوام میں تقریر کرتے تھے تو ان کا انداز کچھ اور ہوتا تھا۔ تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ عوام کے مجمع میں کچھ اور انداز سے بیان کرتے ہیں، ان کو بہت ڈانٹتے ہیں، ان کو بہت سختی سے بولتے ہیں، اور جب آپ دارالعلوم کے مجمع میں جاتے ہیں تو بہت عزت وقار کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا جس علاقے میں جاتا ہوں، جب بیان شروع کرنے کے پہلے میں مجمع پر نظر ڈالتا ہوں تو مجموعی طور پر مجھے ان میں جو سنت ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ سنت مٹتی ہوئی نظر آتی ہے، پھر میں اس مسئلے کو لے کر میں ان میں بات کرتا ہوں، اور پھر ڈانٹنے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں ڈانٹتا بھی۔ اور جب دارالعلوم کے مجمع میں جاتا ہوں تو وہاں تو سارے نیک ہیں، وہاں نیکی سکھائی جاتی ہے، داڑھی والے ہیں، پگڑی والے ہیں، پجامہ والے ہیں، کرتا والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، مسواک کرنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں ان لوگوں میں وہ بیان نہیں کرتا جو دوسرے لوگوں میں بیان کرتا ہوں اور ڈانٹتا ہوں، اس لیے کہ جہاں میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ اس مجمع میں کون سی سنت چھوٹ رہی مجموعی طور پر، پھر میں اس کے مطابق اس پر بیان کرتا ہوں۔ تو بہت بڑی بات ہے، اپنے گھر میں دیکھو کوئی سنت چھوٹ رہی ہے، اپنے محلے میں دیکھو کوئی سنت چھوٹ رہی ہے، اپنے علاقے میں دیکھو کوئی سنت چھوٹ رہی ہے، تو وہاں خود اس سنت پر عمل کرنا، اور اس سنت پر عمل کرنے کے بعد پھر دوسروں میں اس سنت کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اور اس سنت کو جو ہے وہ عام کرنے کی کوشش کرنا اور مجمع کو بیدار کرنا، اتنا اللہ کو پسند آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس عمل کرنے والے کو کتب اور ابدال کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی، بہت بڑا درجہ ہے کتب اور ابدال کا۔ یہ کوئی حضرت جی نے کوئی معمولی بات نہیں کی، بہت بڑی بات کی۔ کل کو میں گیا ہوا تھا، بلیک بن میں تھے، تو وہاں کوئی ایک موضوع پر بات کرتے کرتے ایک موضوع نکل آیا، اور یہ بات بہت پہلے میں نے کہی تھی اور اللہ نے کل مجمع کو دیکھ کر میری زبان سے نکلوا دی۔ تو میں نے سوچا اس وقت کہ بھائی یہ بات تو لوگوں میں عام کرنے والی بات ہے، لہذا میں جہاں بھی جاؤں گا کچھ دنوں تک لوگوں کو یہ بات بتاؤں گا، تو آج مجھے اس کے حوالے سے وہ بات میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا ہے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا ہے، یہ سنت ہے جناب رسول اللہ۔ Always wash your hands up to the wrist before eating and after۔ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو، دونوں ہاتھ کو رسٹ تک دھونا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوتے ہیں، دھونے کے بعد ٹاول سے ٹیشو سے اس کو صاف نہیں کرنا، کھانے کے بعد جو ہاتھ دھوتے ہیں پھر اس کو ٹاول سے اور ٹیشو سے صاف کر سکتے ہو، اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہو اس کو ٹیشو صاف نہیں کرنا، ٹیشو دینا بھی نہیں اور ٹیشو سے صاف بھی نہیں کرنا، ٹاول سے بھی صاف نہیں کرنا، یہ سنت ہے۔ ہاتھ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا، یہ سنت، اور پھر کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوتے ہیں دونوں، اس کو پوچھنا نہیں، کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں گے اس کو پوچھ دو۔ انہوں نے لکھا کہ جو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ہے، یہ سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب جب دھوو اس وقت اس سنت کا استحضار کرو، ذہن میں لاؤ کہ میں ہاتھ کیوں دھو رہا ہوں، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے ہیں، اس لیے میں ہاتھ دھوتا ہوں۔
کھانے کے بعد میں ہاتھ دھوتا ہوں کہ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئے، تو سنت کو مستحضر کر کے اس سنت کو دماغ میں لا کر ہاتھ دھونا ہے اور مواظبت کرنی ہے۔ جب بھی ہاتھ دھونا ہے یہ نیت ذہن میں ہونی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، میں اس کو زندہ کر رہا ہوں۔ اس کا یہ عمل کرنا، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس عمل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کے ذمے جتنا مرضی ہے قرض ہو جائے، اللہ اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو تمام قرضوں سے فارغ کر دے گا۔ سارے قرض آپ کے ذمے سے اتر جائیں گے، سارے قرض۔ مذاق نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ سنت پر عمل کرنے، یہ ایک بات ہے، سنت پر عمل کرنے پر اللہ کے یہاں سے اتنا بڑا رتبہ ملتا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے پر اس نیت کے ساتھ، جب بھی ہاتھ دھوئیں تو یہ نیت سامنے ہونی چاہیے، بعد میں کھانا کھائیں تو پھر یہ نیت ہونی چاہیے۔ اللہ اس قدر خوش ہوتے ہیں، اس قدر خوش ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ذمے جتنے قرض ہے اس قرض کی ادائیگی میں کرواؤں گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارا قرض اس کا ادا کروا دے گا، چاہے کتنا بڑا قرض ہو۔ اور اس پر میں نے اپنے ایک واقعہ بھی سنایا تھا، کل اگر کسی نے سنا ہو تو یاد، مولانا کوثر صاحب وہاں موجود تھے، میں نے سنایا تھا کہ ایک آدمی تھا، اس کا قرضہ بہت اس نے لے لیا، لوگوں سے قرضہ لے کر بہت قرضہ اس پہ چڑھ گیا، 4.3 ملین پاؤنڈ، 4.3 یعنی 43 لاکھ پاؤنڈ، 43 لاکھ پاؤنڈ، 43 لاکھ پاؤنڈ قرضہ چڑھ گیا تھا۔ وہ آیا میرے پاس دعا کرانے کے لیے، تو میں نے پوچھتے ہیں کہ کیوں قرضہ چڑھا دیا، کتنا، کیسے چڑھ جائے، اس نے وجہ بتائی۔ تو اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس سنت پر عمل کرو، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، اس نیت ہونا، اس وقت نیت ہونا، ایسے نہیں کہ میں ہاتھ دھو لیا، نیت نہیں، نیت اس وقت ہونا، ہاتھ دھو رہے ہیں تو اس وقت نیت کا استحضار ہو کہ اس لیے میں نہیں ہاتھ دھو رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا، اور اس نیت کو حاضر کرنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد جو ہے وہ ہاتھ دھویا کرتے تھے، اپ ٹو دی ریسٹ، دونوں ہاتھ۔ میں نے کہا تم ایسا کرو، اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو، نماز پڑھو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، لیکن یہ بزرگوں نے لکھا ہے یہ کرو۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا تو 43,000 بھی ہونا یا 4 لاکھ بھی ہمارے ذمہ قرض ہو، ہم مر جائیں گے، ہمارے بیٹے اس کو ادا کریں گے، کبھی اترتا نہیں۔ اللہ نے 3 سال کے قلیل عرصے میں اس کا 43 لاکھ پاؤنڈ، 4.3 ملین پاؤنڈ کا قرض اللہ نے ادا کروا دیا، صرف 3 سال کے عرصے میں۔ وہ خود حیران ہے کہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، میں یہ سمجھا تھا کہ میں یہ زندگی ختم ہو جائے، دوسری زندگی لے کر آؤں اور وہ بھی ختم ہو جائے تو میں قرضہ ادا نہیں کر سکوں گا، اور پتہ نہیں اللہ نے اس پیغمبر علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ نے میرا قرضہ کہاں سے ادا کروا دیا، مجھے معلوم نہیں۔ اس ملک میں جس آدمی کو پوچھو وہ آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اور بالخصوص آج کل کے حالات میں تو جبکہ گیس اتنی مہنگی ہو گئی ہے، الیکٹرک اتنی مہنگی ہو گئی ہے، کھانا پینے کتنا مہنگا ہو گیا ہے، ابھی آج کل کے یہ پچھلے 3 4 5 سال میں اس قدر مہنگائی ہو گئی ہے، اور اوپر سے پھر گھروں کی قیمت کیا ہو گئی ہے، گھر لینا پڑتا ہے، ہر آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ کم از کم اس پر عمل کر کے تو دیکھو، اس نیت کے ساتھ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں آخرت کا فائدہ تو ہے ہی ہے فائدہ، لیکن دنیا کا بھی فائدہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پر عمل کرنے میں، اور اس کے الگ الگ فائدے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بہت سارے ہیں، بہت سارے احباب ہیں جن کو یہ دعا یاد ہوگی، پر میرا
خطاب ان لوگوں سے جن کو یہ دعا یاد نہیں ہے، تاکہ وہ یاد کر لیں۔ ہم وضو کرتے ہیں، ابھی آج سب نے وضو کیا، میں اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کسی ایک آدمی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بغیر وضو کے آیا ہے۔ سب وضو کر کے آئے ہیں، سب وضو کر کے آئے ہیں، اور سب نے وضو کیا ہے۔ وضو کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی دعا پڑھتے تھے؟ وضو میں 4 دعائیں، حدیث شریف میں مختلف 4 دعائیں مروی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی وضو فرماتے تھے یہ 4 دعائیں ضرور پڑھتے تھے، 4 طرح کی الگ الگ دعائیں۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہم کو سکھائی بھی ہے اور ہم کو سیکھنے کو بھی کہا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جن کو یہ 4 دعائیں یاد ہیں؟ ان میں ایک دعا ہے، صرف ایک دعا میں بتاتا ہوں۔ 3 چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں اس دعا میں، 3 دعا، ایک دعا ہے اور وہ دعا اتنی جامع ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا میں 3 چیزیں مانگی ہیں، اور اس کا ایفیکٹ کیا ہے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ فرمایا جب وضو کرو تو 4 دعائیں مانگنی ہے، ان 4 دعا میں ایک دعا یہ ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ میں آپ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں اے اللہ وسعت پیدا کر دیجئے، مجھے بڑا گھر دے دیجئے، میرا گھر تنگ نہ ہو، میرا گھر وسیع ہو جائے، کشادہ ہو جائے، گھر کے تمام افراد عافیت کے ساتھ آرام کے ساتھ رہنا شروع کر دے، وبارک لی فی رزقی، اور اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ 3 چیزیں مانگی ہیں وضو کے دوران۔ جب منہ دھو رہے ہو، کلی کر رہے ہو، ناک میں پانی ڈال رہے ہو، ہاتھ دھو رہے ہو، ایک دفعہ دعا پڑھ لو۔ 3 چیزیں، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دو، اللہم اغفر لی ذنبی، ووسع لی فی داری، اور اللہ میرے گھر کو کشادہ کر دے گھر میں رہنے والوں کے لیے، وبارک لی فی رزقی، اور اللہ جو کچھ آپ نے مجھے رزق دیا اس میں برکت عطا کر دیجئے، تاکہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، ہمارے اس رزق کو ہم پورا کر لیں، کبھی کسی کے ساتھ محتاجی کے ساتھ ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ یہ ہے، جب تک یہ دعا عربی میں یاد نہیں ہوتی اس وقت تک آپ اردو میں مانگ سکتے، بنگلہ میں مانگ سکتے، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں کشادگی نصیب فرما دے، وسیع کر دے، ہمارے گھر کو کشادہ کر دے، اور اللہ ہماری روزی میں برکت دے دے۔ اور اس دعا کو یاد کیجئے، عربی میں بھی یاد کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعا میننگ کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ ہے اور الفاظ کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ ہے۔ تو الفاظ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے ہو، بہت برکت ہے اس میں۔ ایک دوست آ گیا میرے پاس، یہ میں سچا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دوست آ گیا اور آ کر کہنے لگا، مولوی صاحب میرا گھر جو ہے میں جب شروع میں لیا تھا تو 2 اپ 2 ڈاؤن لیا تھا، پلس کچن، بچے ہو گئے میرے، اب مجھے بڑا گھر چاہیے، اور میں بینک کا قرض نہیں لینا چاہتا، بینک کا سودی قرض ہے اور آپ لوگ منع کرتے ہیں کہ سود مت لو، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، پر مولوی صاحب گھر میں رہنا مشکل ہو گیا، اب دونوں کمرے میں بچے ہیں، اوپر نیچے میں فرنٹ روم میں سوتا ہوں، مجھے بہت مصیبت ہے، کوئی مہمان آ جاتے ہیں تو میں نہیں کچھ ان کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہوں، لہذا حضرت میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے بڑا مکان دے دے۔ میں نے کہا میں دعا بھی کر دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، دعا تو کرنی چاہیے مسلمان کے لیے، اور ہر وقت کرتے رہنی چاہیے، ہر مسلمان کے لیے کرتے رہنا چاہیے۔ میں تم کو دعا سکھاتا ہوں، اور یہ دعا تم وضو کے درمیان پڑھا کرو۔ میں نے اس کو ایسے کہا، میں نے کہا یہ دعا وضو کے درمیان پڑھا کرو، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے درمیان اس دعا کے پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، پڑھا کرتے تھے، تم پڑھا کرو۔ یقین کیجئے میں اللہ کے گھر بیٹھا ہوں، ایک آدمی نہیں، اس کے بعد تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ یقین کیجئے
کہ اس آدمی نے دعا پڑھنی شروع کر دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک چھوٹی سی معمولی سی گلی سے نکال کر 4 بیڈ روم کا بہت بڑا مکان اللہ نے بغیر سودی قرض کے عطا کر دیا تھا۔ تھوڑے دنوں میں، 6-8-10 مہینوں کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عطا کر دی۔ کیسے؟ یہ اللہ جانتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ یا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ کبھی کبھی اس طرح سے تمہاری ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں کہ بندے کا عقل میں بھی نہیں آتا کہ میری ڈیمانڈ، میرے یہ کیسے اللہ نے پوری کر دی، پر اللہ پوری کر دیتے ہیں۔ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، حیران ہو جاتا آدمی۔ کیلکولیٹر، پین اینڈ پینسل لے کر بیٹھتا ہے، پین اینڈ پیپر لے کر بیٹھتا ہے کہ میں دیکھوں میں نے اتنے پیسے میں نے کیسے جمع کیے۔ قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہے، وہ تنگ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے پیپر پھاڑ کے پھینک دیتا ہے، کہا مجھے پتا نہیں، میرے اللہ نے بس پورے کر دیے۔ دعا کی برکت ہے۔ تو یہ واقعی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کر کے تو دیکھیں نا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں، کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیں، لیکن نیت ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، کیونکہ میرے آقا نے دھویا اس لیے میں دھو رہا ہوں۔ ہاتھ دھوئیں، اس وقت دھوتے وقت بھی نیت کریں، بعد میں جائیں تو بھی دھوتے وقت نیت کریں۔ گھر کے ہر فرد کو بتائیں، چھوٹے بڑوں کو بتائیں۔ اس میں دنیا کے جو فائدے ہیں وہ فائدے اور بہت سارے فائدے، دین کے فائدے بھی بہت ہیں۔ آخرت میں اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، آخرت میں اس دنیا میں بھی بہت فائدے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں آپ کو، عجیب غریب واقعہ میں نے پڑھا کتاب میں۔ ایک شخص تھا، ٹرک ڈرائیور تھا، وہ راستے میں جا رہا تھا تو سامنے سے سانپ آ گیا۔ اس نے بڑی کوشش کی اس ٹرک سے سانپ کو بچانے کی، لیکن ٹرک بھرا ہوا تھا۔ اس نے زیادہ کوشش نہیں کی کہ خود میں میرا ٹرک الٹا نہ ہو جائے۔ اس نے اس سانپ کو بچانے کی کوشش کی، پتہ نہیں سانپ بچا نہیں بچا، کیا ہوا؟ وہ تو ٹرک چلا کر چلا گیا، سامنے پہنچا۔ سامنے میں پہنچا اور وہاں سروس اسٹیشن پہ ٹھہرا تو اس نے کہا میں دیکھوں کہ میرے ٹائر کے ساتھ تو نہیں ہے، کہیں انجن میں تو نہیں ہے۔ اس نے ٹائر وائر کو ہاتھ لگایا، ایسے ہاتھ لگایا، ٹائر کو دیکھا اس میں لگا ہوا نہیں ہے، مطمئن ہو گیا، اندر گیا اور اندر جا کر اس نے کھانا کھایا، کھانا منگوایا، کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے ہی وہ وہی ڈھیر ہو گیا، مر گیا، وہی مر گیا۔ ڈاکٹر بلاؤ بھائی، ڈاکٹر کو بلاؤ، اس کو ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال لے جانے کے بعد اس کا جب یہ کیا، پوسٹ مارٹم کیا، تو پوسٹ مارٹم میں اس کے خون میں سانپ کا زہر ملا۔ اس کے خون میں سانپ کا زہر۔ یہ سانپ کا زہر کہاں سے آیا؟ وہ تو گاڑی میں اوپر چلا رہا تھا اور ٹھیک ٹھاک اترا ہے، کھانا کھایا ہے، کھانا کھانے میں کوئی زہر تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کیسے زہر سے مرا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ جب وہ ٹرک ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا تو اس کے ٹرک کا پہیا، چکا، ویل اس سانپ پر سے گزر گیا تھا، سانپ مر گیا، لیکن زہر ٹائر پہ لگ گیا۔ اس نے جب چیک کیا نا ٹائر کو تو اس میں جو ٹائر پہ زہر لگا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں لگ گیا، اور ہاتھ دھوئے بغیر کھانا شروع کر دیا۔ وہ ہاتھ میں زہر لگا ہوا تھا، اندر پیٹ میں چلا گیا، مر گیا۔ فائدہ یہ بھی ہے نا کہ ہاتھ میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہو، کوئی جرمز لگے ہوئے ہوں، کوئی اور چیز لگی ہوئی ہو، کوئی کام کر کے آئے ہو، ہاتھ دھوئے بغیر ڈالا منہ میں، اور منہ میں ڈالنے کے نتیجے میں وہ ساری خرابی، وہ سارے جرم، ساری بیماریاں وہ اس نے انسان نے اپنے پیٹ میں ڈالی اور پھر بیمار ہو گیا۔ تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے آخرت کے بھی بہت سارے فائدے ہیں سنت پر عمل کرنے پر۔ فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، فرمایا جو میری امت میں کوئی سنت چھوٹ رہی ہو اس وقت اس سنت پر عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 100 شہیدوں کا۔ وَلَهُ أَجْرٌ مِّئَةُ شہید، حدیث شریف ہے کہ جس نے اس وقت، ایسے وقت میں جب سنت نکل رہی ہو، آج دیکھیے ہاتھ دھونے کی سنت ختم ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ہمارے گھروں میں، باہر میں دیکھیے
سنتیں ختم ہو رہی. جہاں کوئی علماء کرام ہے وہ بیٹھتے ہیں تو پھر ہاتھ دھلا دیتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں ہم چلو کر لیتے ہوں گے، ہمارے بچے کرتے ہیں، ہماری بچیاں کرتی ہیں، اسکول میں کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں. نو. باہر جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کبھی ان کو ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھا نہیں. بھئی یہ سنت مٹ رہی ہے ہمارے اندر سے. جب سنت مٹ رہی ہے اس وقت اس سنت کو زندہ کرنے پر اور اس سنت پر عمل کرنے پر، مشکات شریف کی حدیث ہے، فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جب میری امت میں بگاڑ آ جائے اور میری امت اس سنت پر عمل کرنا چھوڑ دے، اس وقت وہ بندہ اس سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر رہے اور اس پر عمل کرے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں. ایک شہید کا درجہ آپ کو پتا ہے، شہید کتنا بڑا مقام ہوتا ہے ایک شہید کا. اور یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس وقت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتے ہیں. یا میرے اللہ، یہ سنت خود بھی عمل کیجئے، خود بھی عمل کرو بھائی. خود بھی جب بھی کھانا کھاؤ، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، چاہے جس طرح کرو، کتنے تھکے کیوں نہ ہو، اٹھ کے چلے جاؤ بھائی، کچن تک چلے جاؤ، سینک میں چلے جاؤ، باتھ روم میں چلے جاؤ، واش بیسن میں ہاتھ دھو لو، کھانا کھانے کے بعد بھی دھو لو. ہم جس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں پاکستانی کمیونٹی ہاتھ دھونا بہت سستی آتی ہے ان کو، اور روٹی سے ہی پوچھ لیتے اور اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ ٹیشو نے تو ہمارے ہاتھ دھونے کا مسئلہ ہی ختم کر دیا. ٹیشو ہے کہنا ہے وہ ٹیشو، اور ٹیشو نے ہماری تباہی پھیر دی ہے، ہاتھ دھونے کا مسئلہ ختم کر دیا. اور پھر اس کے بعد وہ جو ٹاول پیپر آیا ہے، ٹاول وہ جو گرم کر کے وہ جو ٹاول ہوتا ہے نا، واشنگ ٹاول، چھوٹا سا ٹاول ہوتا ہے، وہ پلاسٹک پھاڑا ہوتا ہے تھوڑا، ہاتھ اس سے ہاتھ دھو لیا تو ہاتھ صاف ہو گیا. ہاتھ دھونے کا ثواب بھی ختم، ہاتھ دھونے کا مزاج بھی ختم ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرمایا اس سنت پر عمل کرو. آج کے دور میں اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دیں گے، اور صرف یہی نہیں، اس سوچ کے ساتھ کرو گے اللہ تمہارے قرضے بھی اتروا دیں گے. ہے کہ نہیں؟ کرنے والی چیز ہے کہ نہیں؟ میں آ کر یہ جو بات بیان کر رہا ہوں اس سے آپ لوگ عمل کریں گے نا، فائدہ ہوگا نا انشاءاللہ. تو ضرور عمل کرنا، اور صرف عمل نہیں کرنا، اپنے بچوں کو عمل کروانا. یہ گو پتر، واش یور ہینڈ فرسٹ، پہلے ہاتھ دھو، ہاتھ دھونے کے بعد کھانا کھاؤ اور اس پر نظر رکھو. ہمارا اب تو بات ہی ختم ہو گئی نا. اب یہ بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھ سے زیادہ تو بوڑھا کوئی نہیں ہوگا، یہ سارے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بوڑھا میں ہوں. اور میں نے دیکھا ہے اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں دیکھا ہے، پہلے زمانے میں سب کٹھے مل کر کھایا کرتے تھے، سب کٹھے بیٹھ کر کھاتے تھے. ابا بھی، امی بھی، بچہ بھی، بچی بھی، سارے لوگ جمع ہوتے تھے. ایک وقت ہوتا تھا عصر کے بعد جمع ہو جاؤ، مغرب کے بعد جمع ہو جاؤ، سارے مل کر بیٹھ کر کھاتے تھے. اور یہ زمانہ تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، جو ہمارے بوڑھے تھے وہ اپنی پلیٹ نہیں ہوتی تھی، وہ ایک ہی پلیٹ میں، ایک ہی تھالی میں کھاتے تھے. بڑا تھا تھال ہوتا تھا، پتہ ہے نا، بڑا تھال، اس میں سب مل کر کھاتے تھے، اور سب ایک جگہ بیٹھ کر کھاتے تھے، ایک ہی پلیٹ میں کھاتے تھے، ایک ہی تھالی میں کھاتے تھے. میں یہ نہیں کہتا آج بھی ایک تھالی میں کھاؤ، اچھا ہے ایک تھالی میں کھاؤ، لیکن نہیں اپنی اپنی پلیٹ میں کھاؤ، لیکن کم از کم اتنا تو رکھو نا کہ سب ایک دن میں ایک کھانا، ایک میل تو کٹھا بیٹھ کر کھائے، ایک میل تو کٹھا بیٹھ کر. آج کیا ہے، ممی یہ دے دو جی، عصر کے بعد اس نے لیا اور پلیٹ میں ڈال کے یہ بیڈ روم میں، اور بیٹی آئی اس نے پلیٹ میں ڈالا اس بیڈ روم میں، اماں نے چلتے پھرتے کھا لیا، ابا آ کے کہتے ہیں سیٹنگ روم میں بیٹھ کر کے میرے لیے کھانا ادھر لیا. سب گھر میں آیا. آج سب کے کھانے الگ ہو گئے، سب الگ الگ کھاتا ہے، کوئی ساتھ مل کر کھانے کا رواج ہی نہیں رہا. پہلے زمانے میں سب کٹھے مل کر کھاتے تھے. وہ کھانے کے درمیان اگر کھانے میں کوئی کمزوری ہوتی، بڑا آدمی بتا دیتا تھا کہ بیٹا تم نے اس ہاتھ سے کھانا ہے، تم نے ادھر سے کھانا ہے، ایسے کھانا ہے، ایسے کھانا ہے، ایسے کھانا ہے، ہاتھ دھو کے کھانا ہے، وغیرہ وغیرہ.
اس میں بچے کو کھانے کے دوران ہی ساری آداب اور سارے ایٹیکیٹ معلوم ہو جاتے تھے، اس وقت سارے طریقے سنت بتا دیے جاتے تھے۔ آج نہ ہم لوگ مل کر کھاتے ہیں، نہ ہم کو پتا ہمارا بچہ کون سے ہاتھ سے کھاتا ہے، کون سے ہاتھ سے نہیں کھاتا، کون سا ہاتھ دھوتا ہے، کون نہیں دھوتا، اس کا بھی ہم کو پتا نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر کھاتا ہے، بیٹھ کر کھاتا ہے، معلوم نہیں، دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، معلوم نہیں، ہاتھ دھو کر کھاتا ہے، نہیں کھاتا، معلوم نہیں، کیا کھاتا ہے معلوم نہیں، صحت مند غذا کھاتا ہے، ہیلدی فوڈ کھاتا ہے یا ویسے جنک فوڈ کھاتا ہے، اس کا بھی ہم کو نہیں پتا۔ یہ باتیں ہمارے بڑے جو تھے نا، وہ بڑوں کی باتیں پھینکنے کی نہیں ہوتی، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ جو جتنا بڑا ہو، جو جتنا بڑا ہو، جو جتنا بڑا ہو، اس کی بات اتنی بڑی ہوتی ہے۔ ہمارے بڑوں نے یہ جو چیزیں کی ہے، جس سے ہم لوگ کچھ سیکھے ہیں، اب انہوں نے تو ہم کو سکھا دیا، اور اگر ہم اپنی اولاد کو نہیں سکھائے تو ہم ان کا قصور نہیں، قصور ہمارا ہے۔ اولاد رسول حضرت مولانا حسین سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے داماد تھے حضرت مولانا، نام ان کا بھول رہا ہوں، مولانا رشید الدین صاحب، حضرت مولانا رشید الدین صاحب ارشد، غالباً وہ بھی سید تھے مراد آباد میں، اور ان کے صاحبزادے ہیں مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں، اخلد، اسجد وغیرہ، وہ مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں، مجھے مل گئے مدینہ طیبہ میں، حضرت مولانا رشید الدین صاحب، سید رشید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے، ان کی بیٹی کے ہسبینڈ۔ میں نے جا کے ملاقات کی اور میں نے تعارف کرایا، میرے ابا کو اچھی طرح جانتے تھے وہ، تو میں نے کہا، میرے ابا کا نام لے کر میں نے کہا کہ میں اپنے ابا کا، میں فلاں آدمی کا بیٹا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ، ملاقات ہوئی، پہچان لیا، میرے ابا کا پوچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر مجھے کہنے لگے تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا حضرت میں حافظ ہوں، مولوی ہوں، تو مدرسے میں پڑھاتا ہوں۔ بہت خوش ہوئے۔ شادی ہو گئی؟ میں نے کہا ہو گئی۔ اذان ابھی نہیں ہوا؟ ہاں آدھا گھنٹہ؟ روزہ تو نہیں آپ کا؟ میں بھی ادھر حیران ہوں، میں نے کہا ابھی ہے، ابھی ہے، ابھی ہے۔ تو مجھے پورا تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں مولوی ہوں۔ کہا بہت اچھی بات ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا تم شادی کر لی؟ میں نے کہا کر لی ہے۔ کر لی۔ تمہارے بچے؟ میں نے کہا بچے بھی ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی حافظ ہیں، وہ بھی مولوی ہیں، وہ بھی قاری ہیں، پڑھاتے ہیں۔ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے ایک اگلی بات ان کے سننا، انہوں نے جو بات اگلی کہی وہ سننا۔ انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ تم مولوی ہو، حافظ ہو، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تمہارے ابا کا کمال ہے کہ جس نے تم کو مولوی اور حافظ بنایا۔ تمہارا کمال یہ ہے کہ تم اپنے بچے کو حافظ اور عالم بناؤ۔ ہم نے ایک ہے، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ ہمارے ابا امی کا کمال ہے، جنہوں نے ہماری تربیت کی تھی، جنہوں نے ہم کو پڑھایا تھا، لکھایا تھا، سمجھایا تھا، ہم کو دین بتایا تھا۔ اگر ہم اچھے ہیں تو ہمارا کمال نہیں، یہ ہمارے ابا امی کا کمال ہے، جنہوں نے ہمیں یہ بنایا۔ ہمارا کمال یہ ہماری اولاد بھی دین پر ہو، ہماری اولاد دین پر۔ اگر ہماری اولاد دین پر نہیں، ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا، ہم نے ان کو طریقہ نہیں سکھایا، ہم نے ان کو پرانے آداب نہیں سکھائے، یاد رکھنا ہم فیل ہیں، ہم فیل ہیں، ہم فیل ہیں، ہم فیل ہیں، ہم فیل ہیں۔ ہم کامیاب تب ہیں جب کہ ہماری اولاد بنی ہو، ہماری اولاد۔ اور اگر ہم نے اپنے اولادوں کو سکھایا تبھی تو کام ہوگا نا، اگر نہیں سکھایا تو ہم فیل ہو گئے، ہم تو ضائع ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، یاد رکھنا قیامت کے دن تم سب سے تمہارے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں گے اپنے نیکی کی وجہ سے، لیکن صرف ہم سے ہمارے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ہم سے ہماری اولادوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تم نے اس کو کتنا کچھ سکھایا ہے، کتنا کچھ بتایا ہے۔
کیا تم نے ان کو دین کا رستہ بتایا اور اس طرح بتایا کہ وہ دین پر چلتے ہوئے جنت کے مالک، جنت کے حقدار ہو جائیں یا نہیں؟ اگر ہم نے نہیں بتایا ان کو رستہ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے ہماری چھوٹ نہیں ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی کہ تم نے ان کو رستہ کیوں نہیں بتایا۔ ہماری نیکی پر غمن نہ کرو، ہم دیکھو ہماری اولاد کیسی بنی ہے، ان کو صحیح رستے پر دکھا کے جاؤ، ان کو صحیح رستہ بتا کے جاؤ۔ اس طرح موت آئے، ہمیں موت آئے، ہم مرے تو ہمیں اتنا اطمینان ہو کہ انشاءاللہ ہم دنیا سے چلے آئے پر ہمارا بچہ دین نہیں چھوڑے گا، ایمان نہیں چھوڑے گا، قرآن نہیں چھوڑے گا، شریعت نہیں چھوڑے گا، وہ بچہ بھی ایمان پہ مرے گا۔ اتنا اطمینان انسان کے قلب میں ہونا چاہیے کہ میں اپنے بچے کو سیدھی راہ دکھا کے جا رہا ہوں۔ موت کے وقت تک انسان اپنے بچے پر نظر رکھے کہ وہ دین کے بارے میں کیسے جا رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے حضرت بنیامین علیہ السلام ہیں، ان کے دوسرے 10 بیٹے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام جب بستر مرگ پر ہیں، ڈیڈ بیڈ پر ہیں، انتقال ہو رہا، دنیا سے جا رہے ہیں، کہا سب میرے بچوں کو بلاؤ۔ سارے بچے آ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سارے بچوں کو بلا کر ایک سوال پوچھ رہے ہیں، یہ اللہ قرآن شریف میں بیان کرتے ہیں، پہلا سپارہ ہے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آگے اللہ فرماتے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ جب یعقوب علیہ السلام کا انتقال کا وقت ہوا، بیٹوں میں کون ہے؟ پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور سارے نیک بچے ہیں، پیغمبر کے بچے ہیں۔ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بلایا سب کو، ادھر آؤ۔ یعقوب علیہ السلام کے تمام بچے حاضر ہو گئے، تو ایک سوال کیا یعقوب علیہ السلام نے، ما تعبدون من بعدی، میں جب تک زندہ تھا میرے بچوں تمہیں اللہ کا رستہ دکھاتا رہا، اللہ کے رستے پر چلاتا رہا، تمہیں شریعت پر چلاتا رہا۔ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، مرنا ایک اللہ کا ایک اصول ہے، مجھے اس اصول کے تحت میں نے بھی دنیا سے جانا ہے اور میں نے بھی وفات پانی ہے۔ میرے مرنے کے بعد تم کس رستے پر رہو گے، کس کی پرستش کرو گے؟ اللہ کا پیغمبر فکر کر رہا۔ مجھے بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، کتنے ہم میں ہیں جو دنیا سے ہم سے چلے گئے، لیکن کتنے ہیں کہ جنہوں نے موت کے وقت اپنے بچوں کے ایمان پر اور دین پر رہنے کی فکر کی ہو؟ ایسے تو بہت ملیں گے کہ جنہوں نے مرنے سے پہلے ہسپتال میں اپنے بچے کو بلایا، ادھر آؤ میرا پتر، ادھر آؤ، دیکھو میری فلاں جگہ بھی ریسٹورنٹ ہے، میری فلاں جگہ بھی ریسٹورنٹ ہے، میری فلاں جگہ بھی ریسٹورنٹ ہے، میں نے بہت محنت سے اس ریسٹورنٹ کو چلایا ہے، بیٹا تم اس ریسٹورنٹ کا خیال رکھنا۔ ایسے تو ملیں گے آپ کو۔ بیٹا میرا فلاں بینک میں پیسے ہیں، فلاں بینک میں پیسے ہیں، فلاں جگہ پہ زمین ہے، فلاں جگہ پہ زمین ہے، فلاں مکان ہے، فلاں جائیداد ہے، بیٹا تمہارا ہے، تمہاری امی کا ہے، بیٹا تم اس زمین جائیداد کا خیال رکھنا۔ ایسے بہت ملیں گے، اور ایسے بھی ملیں گے، بیٹا تمہارا یہ بیٹی، تمہاری یہ بہن، تمہاری یہ اماں، تمہارا یہ فلاں، تمہارا یہ فلاں، اس کا خیال رکھنا میرے جانے کے بعد۔ ایسے بھی بہت ملیں گے، لیکن کتنے ایسے ہیں جو ایسے ملیں گے جو مرنے کے وقت اپنے بچوں کو بلا کے کہے بیٹا میں تمہیں دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بعد بھی دین پر قائم رہنا، اور مرنا ہو تو ایمان پہ مرنا۔ بتانے والے سمجھانے والے بہت تھوڑے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں علیہ السلام، اور اللہ کے پیغمبر سمجھا رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میں تو جا رہا ہوں، میں جب تک زندہ تھا تمہیں دین پر رکھا تھا، میرے بعد کس دین پر عمل کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ سب بچوں نے کہا ابا آپ اطمینان کے ساتھ دنیا سے جائیے، ہماری فکر لے کر نہ جائیے، فکر نہ کیجیے، ہم آپ سے پرامس کرتے ہیں کہ جس رستے پر آپ نے ہم کو چلایا ہے، جب تک آپ زندہ تھے آپ ہمیں چلاتے رہے، ہم آپ کے مرنے کے بعد بھی اسی رستے پر رہیں گے، چلتے رہیں گے، ابا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اطمینان کے ساتھ دنیا سے۔
ہم میں سے کتنے جو اس کی فکر کرتے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے ہم سے تمہارے بچے کو کس راستے پر تم چھوڑ کے آئے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تمہارے ماتحتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جانے والا ہے کہ تم نے اس کی تربیت کیسی کی ہے، جب تم دنیا سے آئے تو ان کو کون سے راستے پر چھوڑ کے آئے تھے، پوچھا جائے گا. کیا جواب دیں گے؟ ماں باپ چلو تھوڑی فکر خود کی تو کر لی، نمازی بن گئے، لیکن اپنی اولادیں کہاں پھر رہی ہیں؟ ان کو کہاں چھوڑ کے آئے؟ کیا وہ نمازی ہیں؟ کیا وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کے حکموں کو سمجھتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں؟ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اور پوچھا جائے گا، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھ ہوگی، سوال ہوگا. حدیث شریف ہے، پوچھا جائے گا ہم سے تم ان کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے ہو. اس لیے دوستو فکر کرنے کی بڑی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. دنیا سے اس حال میں ہم جائیں کہ ہمارے دل میں اطمینان ہو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچے کو اتنا خود دین سکھا کے گئے ہیں، اتنا خود دین کے رستے پر چلا کے گئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اطمینان کے ساتھ مرتے ہیں، میرا بچہ مرتے دم تک یہ رستہ نہیں چھوڑے گا. اتنا اطمینان ہونا چاہیے، اتنا اطمینان ہونا چاہیے، تبھی تو بیڑا پار ہے. خیر بات بہت دور چلی گئی. میں تو حدیث پاک سنانا چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذنی و اوجز، مجھے نصیحت کیجیے، اور نصیحت بھی ویری شارٹ میسج ہو، مختصر ہو، شارٹ ہو. نصیحت کریں اور نصیحت بھی تھوڑی کریں. میں نے بتایا ہمارے اسلاف میں قاعدہ تھا، دستور تھا کہ وہ اپنے بڑوں کے پاس جا کر نصیحت مانگا کرتے تھے، نصیحت پوچھا کرتے تھے. یہ مزاج پیدا کرو. کبھی کسی بزرگان دین کے پاس جانا ہوا، ایک تو ان کے پاس جانے کے ساتھ ان کے پاس بیٹھنا ان کے ساتھ کیا کرو، اور جب ان کے پاس جایا کرو تو ان سے نصیحت مانگا کرو. پوچھا کرو کہ حضور کو نصیحت کر دیں. ایک بات آج کہہ دی، کل ایک بات کہہ دی، پرسوں ایک بات کہہ دی، اگلے ہفتے ایک بات کہہ دی، انشاءاللہ ان کی باتوں کا اثر ہوگا، کانوں سے سنیں گے، کبھی نہ کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمل کی توفیق دیں گے. اس لیے بزرگوں کے پاس جا کر نصیحت ضرور مانگنی چاہیے، کہنا چاہیے حضرت واعظ فرما دیجیے، حضرت نصیحت فرما دیجیے، چھوٹی سی نصیحت کر دیجیے، 2 باتوں کی نصیحت کر دیجیے. یہ ہمارے اسلاف میں ایک دستور تھا جو دستور آج ختم ہو رہا. تو آئے، ایک شخص آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ اذنی، مجھے نصیحت کیجیے، مگر نصیحت لمبی نہیں، چھوٹی سی کر دیجیے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اسے 3 نصیحت فرمائی. اور آج کی مجلس میں ان 3 نصیحتوں میں سے 1 یا 2 نصیحت پر ہی بات کر سکوں گا، کوشش کروں گا تینوں جلدی بتا دوں آپ کو. 3 باتیں فرمائی. کہا تم نے کہا نصیحت کرو، اور نصیحت بھی مختصر ہو تو سن لو 3 باتیں. فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع. فرمایا بندے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو نا، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اس نماز کو ایسی پڑھو کہ گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. جب تم نماز پڑھو تو نماز پڑھتے وقت تمہارے ذہن میں یہ خیال ہو، یہ تصور ہو کہ دس از مائی لاسٹ اینڈ فائنل نماز، اگلی نماز کا وقت میں نہیں دیکھوں گا، مجھے نہیں معلوم اگلی نماز کا وقت، معلوم نہیں کہ مجھے اگلی نماز نصیب ہوتی ہے کہ نہیں، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. اور اندازہ لگا لیجئے جب بندے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں اپنی زندگی کی لاسٹ اور فائنل نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ بندہ نماز پڑھتے وقت نماز کے اندر کس طرح خشوع اور خضوع پیدا کرے گا. اس کو یہ بتاؤ کہ میری آخری نماز ہے. آپ نے دیکھا تو نہیں ہوگا، آپ کے
مجھے یاد نہیں ہے کہ ہے ہمارے ملک میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، پھانسی چڑھاتے ہیں نا، ہے پھانسی چڑھانے کا ابھی بھی ہے ہمارے ملک میں. پچھلے دنوں کسی بہت سارے پولیٹیشین کو پھانسی پہ چڑھایا تھا، ہے ابھی پہ مجھے یاد آ گیا. ایک کو پھانسی پہ چڑھانا ہو صبح سویرے تم کو فجر کے وقت 5 بجے پھانسی پہ چڑھائیں گے، اور اس سے پوچھا جائے آخری تمہاری نیت کیا ہے، آخری تمہارے ارادے کیا ہے، وہ کہتا ہے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. مجھے بتائے اس سے معلوم ہے کہ 5 بجے میں نے چڑھنا ہے اور 4:30 بجے میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز. اندازہ لگائیے کہ وہ 2 رکعت نماز کس شان کے ساتھ پڑھے گا. اس کے بعد مجھے نماز پڑھنا نہیں ہے، اس کے بعد میں نے اپنے رب کے پاس چلے جانا. وہ تو اس کو پتا ہے کہ مجھے پھانسی دی جائے گی، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. فرمایا تمہیں بھی نماز جب پڑھنی ہے تو اذا قمت فی صلاتک، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو نماز اس انداز سے پڑھو، یہ سوچ کے پڑھو کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، اگلی نماز تک میں زندہ نہیں رہوں گا. اور جب یہ نماز پڑھنی ہے، جب اس طرح سے نماز پڑھنی ہے، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، تو پھر اندازہ لگائیے کہ بندہ نماز پڑھتے وقت اللہ کا کتنا دھیان اس میں نصیب ہے، کتنا دھیان. مجھے یاد آیا سلیمان ابن عبد الملک بادشاہ تھا پہلے زمانے میں. اس دور کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے ابو حازم، ان کے پاس سلیمان ابن عبد الملک آیا، اور آنے کے بعد بڑے بزرگ کے پاس بادشاہ بھی جایا کرتے تھے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اس سلیمان ابن عبد الملک نے آ کر حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سوالات کیے، کچھ مسائل پوچھے، اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے، موت کی یاد کے لیے کچھ سوالات پوچھے انہوں نے. وہ سوالات بہت لمبے ہیں، مجھے یاد ہے سارے سوالات، لیکن میں سوالات سارے نہیں بیان کر سکتا، بیان کروں گا تو وقت چلا جائے گا. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ حضرت آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے وقت کس تصور کے ساتھ، کس دھیان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. سلیمان ابن عبد الملک بادشاہ نے ابو حازم سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ. ان کا جواب سنو. ان کا جواب یہ تھا کہ میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں کہ خانہ کعبہ کو میرے سامنے رکھتا ہوں، خانہ کعبہ میرے سامنے، اور یہ تصور کرتا ہوں کہ میرے دائیں جانب جنت ہے اور میرے بائیں جانب جہنم ہے، میرے پیچھے موت ہے اور میرے نیچے پل صراط ہے. نماز پڑھتے وقت میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے، سامنے خانہ کعبہ ہے، دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، پیچھے موت ہے، اور میرے پاؤں کے نیچے پل صراط ہے جس پر سے میں گزرنا ہے، اور علیم و خبیر ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اور میں اس صورت میں نماز پڑھ رہا ہوں. اب جس کے سامنے خانہ کعبہ ہو، جس کے پیچھے موت ہو، اور جس کے دائیں طرف جنت ہو، اور جس کے بائیں طرف جہنم ہو، اور جس کے پاؤں کے نیچے پل صراط ہو، اس تصور کے ساتھ بندہ نماز پڑھے گا تو نماز کتنی اعلیٰ نماز ہوگی، کس قدر اعلیٰ نماز ہوگی. کہ ابھی مرنا ہے اور پیچھے سے موت نے مجھے پکڑنا ہے، اب یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے، اور میں پل صراط پر سے گزر رہا ہوں اور سامنے خانہ کعبہ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اندازہ لگا لیجیے اس وقت انسان کے ذہن میں کیا کیفیت ہوگی نماز پڑھتے ہو، اور کس قدر خشوع اور خضوع ہوگا. سلیمان ابن عبد الملک نے جب سنا ابو حازم کا اس سوال کا جواب کہ آپ اس طرح نماز پڑھتے ہیں، رو پڑا، اور روتے روتے اس نے ایک سوال پوچھا، حضرت یہ نماز آپ جب پڑھتے ہیں یہ کتنے سالوں سے پڑھتے ہیں؟ فرمایا میں پچھلے 40 سال سے ہر نماز اسی طرح پڑھتا ہوں. 40 سال سے 40 سال سے میں نماز پڑھتا ہوں، اور ہر نماز کے وقت اس تصور کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، مجھے معلوم نہیں موت پیچھے کھڑی ہے، کب آ کر میرا گردن دبا لے گی اور کب میرا گلا دبا لے گی. میں نماز پڑھتے وقت موت کا تصور کرتا ہوں، میرے پیچھے ہے جنت، میرے دائیں ہیں، جہنم میرے بائیں ہے، خانہ کعبہ سامنے ہے، اور پل صراط میرے نیچے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. اندازہ لگا لیجیے اس تصور کے ساتھ نماز پڑھنا.
تو اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودعین، مودعین کے اس طرح نماز پڑھ کہ جس طرح یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے، اب اس کے بعد نماز پڑھنے کی تجھے فرصت نہیں ملنے والی ہے، تو سیدھا اگلی نماز کے وقت اللہ کے سامنے۔ جب رات کو بستر پہ جاؤ، جب رات کو بستر پہ جاؤ تو رات کو بستر پر جاتے وقت یہ تصور ضرور کرنا، 2 منٹ کے لیے بھی، 1 منٹ کے لیے بھی، اگر 1 منٹ نہیں تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی یہ تصور ضرور لانا کہ صبح کی نماز کے لیے میں اٹھ نہیں سکوں گا، جب میری آنکھ کھلے گی تو میں قبر میں ہوں گا۔ کیا ہوگا میرا؟ میں نے نماز پڑھی آج دن کی، میں نے آج کے دن کسی کے ساتھ برا تو نہیں سوچا، میں نے آج کے دن ہر ایک کے ساتھ اچھائی کی، میں نے کسی کا کچھ کیا تو نہیں ہے۔ جو میں نے جواب دینا ہے، میں بستر پہ سو رہا ہوں، جب میری آنکھ کھلے گی تو میں قبر میں ہوں گا۔ آج میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بہن ہیں، میں زمین کے اوپر ہوں، سب کچھ میرا ہے، اور کل میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے میرے اعمال کے، اور میں اپنے اعمال کے ساتھ صبح میں قبر میں آنکھ کھولوں گا تو کیا ہوگا؟ اس تصور کے ساتھ سوئے، پھر دیکھیے کہ آپ کا سونا بھی کتنا اعلیٰ بنتا، آپ کا سونا پھر سونا بن جائے گا، گولڈ بن جائے گا، سونا سونا بنے گا آپ کا، پھر آپ کا سونا گولڈ بنے گا۔ توبہ کر کے سوئیں گے، آپ کی زبان پر خود بخود استغفر اللہ آ جائے گا، اور آپ خود بخود اللہ سے گڑا کر کہیں گے، اللہ آج کی رات مجھے موت مت دینا، مجھے زندہ رکھنا، صبح میں مسئلہ ٹھیک کر لوں گا، صبح میرا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کون سوتا ہے اس طرح تصور کے ساتھ؟ کوئی سوتا ہے تو گانا سن کے سوتا ہے، کوئی سوتا ہے تو ٹی وی دیکھ کے سوتا ہے، کوئی سوتا ہے تو پتہ نہیں کس کس خیال میں سوتا ہے۔ یہ خیال ختم ہو گیا، یہ سوچ ختم ہو گئی کہ اب ہم سو تو بستر پہ رہے، ہو سکتا ہے آنکھ ہماری قبر میں جا کے کھلے، کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ لہذا میرے دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے پہلی نصیحت یوں فرمائی کہ پہلی نصیحت یہ ہے کہ نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، بس۔ اس میں کیا ہوگا؟ خشوع ہوگا، اس میں کیا ہوگا؟ خضوع ہوگا، اس میں کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ دھیان ہوگا، اس میں کیا ہوگا؟ جو پڑھتے ہیں اس پر الفاظ پر نظر ہوگی، آپ کا رکوع ٹھیک ہوگا، آپ کا سجدہ ٹھیک ہوگا، اس لیے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اور حقیقت بھی ہے، معلوم نہیں نا کہ ہم نے ابھی مغرب پڑھنی، ہم کو خدا کی قسم مغرب کا پتہ نہیں کہ مغرب پڑھ سکیں گے یا اس سے پہلے موت نے آ کر ٹوٹا دبا دینا ہے، کیا معلوم۔ ہاں ادھر آ جائے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کے گھر میں موت آتی ہے، بہت اعلیٰ درجے کی موت ہوگی، لیکن ہر نماز کے ساتھ یہ تصور ہو کہ اگلی نماز میں دیکھوں گا کہ بھی نہیں، مجھے معلوم نہیں، اگلی نماز مجھے میسر ہوگی کہ نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ موت تو برحق ہے نا، موت تو یقینی ہے نا، موت تو آ کر ہی رہنی ہے نا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موت یقینی ہے۔ اب ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے اور اس تصور کے ساتھ نکلتا ہے، میں جا رہا ہوں بازار، گوشت لے کر گھر آؤں گا، ایپل لے کر گھر آؤں گا، فروٹ لے کر گھر آؤں گا، کام کے بعد گھر آؤں گا، میں باہر جا رہا ہوں اخبار لے کر گھر آؤں گا، لیکن خدا رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں پھر اسے گھر آنا نصیب نہیں ہوتا، وہاں سے سیدھا قبرستان پہنچتا ہے، وہ گھر نہیں آ سکتا، ٹھیک ٹھاک گیا تھا۔ کتنے ایسے ہیں جو یہ کہہ کر گئے کہ میں گھر سے ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، اور پھر اس کی لاش آئی، اور جب لاش پوچھا کہاں لا رہا ہے، کہتا ہے ادھر نہیں، مسجد میں لے جاؤ، گھر چھوٹا ہے، مسجد میں ہم آ کے دیکھ لیں گے اس کا منہ۔ بھائی وہ گھر چھوڑ کر گیا تھا تو ساری چیزیں وہیں کی وہیں رہ گئی، اور وہ وہاں سے سیدھا قبرستان چلا گیا۔ موت کا کس کو پتا ہے کہ کب آئے گی اور کہاں آئے گی اور کیسے آئے گی؟ کس کو پتا ہے؟ ایک نماز پڑھنے کے بعد کیا آپ کو پتا ہے، جو صبح میں نے کپڑا پہنا تھا، یہ کپڑا میں نے پہنا ہے اور اندر بنیان پہنا ہے اور نیچے ازار پہنی ہے، یہ ازار میں خود نکالوں گا صبح پہنتے وقت، یہ تصور کر لو، یہ ازار جو میں نے پہنی ہے، میں پہن رہا ہوں، یہ میں خود اتاروں گا یا اس کو کاٹ کر اتارا جائے گا؟ کیا معلوم؟ یہ بنیان جو میں نے پہنا ہے، یہ میں خود پہنتا رہا ہوں، لیکن کیا میں خود اتار بھی سکوں گا یا شام کو جب نہلانے جائیں گے تو اس کپڑے کو کاٹ دیا جائے گا؟ کیا معلوم؟
فصل صلاۃ مودع، اس طرح نماز پڑھو جس طرح رخصت کرنے والا نماز پڑھتا ہے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس نماز کے بعد کوئی اور نماز ہوگی نہیں، میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ پھر اندازہ لگائیے اس کی نماز تو صحیح معنوں میں نماز بنتی ہے، صحیح معنوں میں نماز بنتی ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ معاف کرے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی کل کے اگلے ہفتے کی شادی ہماری ہے تو اگلے ہفتے کی شادی کے بارے میں سوچتے ہیں، اگلے مہینے کی شادی ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ہماری دکان ہے تو دکان میں کیا لانا ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ہم کو پتہ نہیں کہ امام صاحب نے رکوع کب کیا، امام صاحب نے سجدہ کب کیا ہے، اور امام صاحب نے سورہ فاتحہ کے بعد پڑھا کیا ہے۔ بھائی کیا پڑھا ہے، کیا پڑھا؟ ارے پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، پر کیا پڑھا وہ تو امام صاحب جانے، میں حافظ تھوڑی ہوں۔ ارے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس امام صاحب نے مغرب کی نماز میں پڑھی، وہ بھی نہیں پتا۔ ہاں نہیں پتا اس لیے کہ دھیان دنیا داری کی طرف تھا۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا نماز اس طرح پڑھو کہ گویا یہ زندگی کی آخری نماز ہے، آخری نماز سمجھ کے پڑھو۔ اور دوسرا جملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی بات زبان سے انسان ایسی نہ نکالے کہ جس بات کے بعد میں پچھتانا پڑے۔ جب بھی کوئی بات کرے تو بات کو تول کر کرے۔ کوئی بولے تو بولنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لے کہ میں بات بول تو رہا ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا، کہیں لڑائی تو نہیں ہوگی اس بات سے، کہیں مجھے شرمندگی تو اٹھانی نہیں پڑے گی، کہیں مجھے معذرت تو کرنی نہیں پڑے گی اس بات کے لیے، کہیں اللہ کے یہاں جواب دینا تو نہیں پڑے گا مجھے، یہ جو بات میں نے منہ سے زبان سے نکالی ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ بات کرنے سے پہلے، کوئی بھی بات زبان سے منہ سے نکالنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ یہ بات مجھے جنت میں لے جائے گی یا یہ بات مجھے جہنم میں لے جائے گی، یہ بات میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی یا یہ بات میرے نامہ اعمال میں گناہوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ یہ سوچ لے کہ یہ جو بات میں منہ سے نکال رہا ہوں یہ بات کیسی ہے۔ دو بات۔ اور تیسری بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب فرمایا کہ جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے تو نا امید ہو جا۔ کسی کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، تو اس کے بارے میں لالچ نہ کر، تو اس کے بارے میں فکر نہ کر، اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے، نہیں، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے تم اس پر قانع رہو، اس پر صابر رہو، بلکہ قانع اور صابر کے ساتھ ساتھ اس پر شاکر رہو کہ اللہ تو نے دیا ہے، مجھے اس پر قناعت ہے، مجھے اس پر صبر ہے، بلکہ جو کچھ دیا ہے میں اس پر صبر کرتا ہوں، اس لیے شکر کرتا ہوں اے اللہ، اس لیے کہ مجھ سے بھی کم درجے کے بہت سارے لوگ ہیں جس کو جو کچھ میرے پاس ہے وہ ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ ابھی آ جائیے، حضرت مولانا اشرف صاحب جو مجھ سے پہلے آپ کے سامنے خطابت کر رہے تھے، عارف باللہ حضرت مولانا اشرف مقدم صاحب، اللہ ان کی عمر میں صحت کے ساتھ بے حساب برکت عطا فرمائے۔ اب ان کے ساتھ میں نے کئی اسفار کیے شام کے، تو یقین کریں شام کے وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ لوگ، انگلینڈ والوں کے بارے میں کہتے تھے، آپ لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے برتن دھونے کا ایک نوکر تھا، ہمارے بستر کا ایک نوکر تھا، ہمارے پکانے کا ایک نوکر تھا، ہماری گاڑی دھونے کا ایک نوکر تھا، ہماری گاڑی چلانے کا ایک نوکر تھا، 5 6 7 ہمارے گھروں میں نوکر ہوا کرتے تھے، اور ہم رات کو سوئے ہیں تو 5 نوکر اور 6 نوکروں کے مالک بن کے سوئے ہیں، اور صبح اٹھے ہیں تو ہم بھی غریبوں کے صف میں شامل ہو گئے ہیں، ہم بھی غریبوں کے ساتھ ہیں، کچھ بھی نہیں رہا۔ ایک 1.5 منٹ کے 40 منٹ کے زلزلے نے ان کا نسل تباہ کر دی، امیروں سے۔ وہ ہمارے ایک دوست گئے تھے تو وہ سنا رہے تھے کہ ہم لوگ جا کے جب کھانا تقسیم کر رہے تھے تو کھانا تقسیم کرتے ہوئے ہم نے جب لائن میں کھڑے دیکھا تو آئے تو ایک آدمی آیا، رو رہا اور کھانا لے رہا، تو ہم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی، ہم نے کہا کیوں رو رہے ہو، صبر کرو۔ اس نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ جو کھانا آپ مجھے دے رہے ہیں، میں نے اپنے پورے علاقے کے لوگوں کو اس طرح میں کھانا دینے کے قابل تھا،
آج وہ ساری قابلیت ختم ہو گئی. آج میں غریبوں کے ساتھ کھڑے ہو کر میں بھی کھانا لے رہا ہوں. میں اتنے بلڈنگوں کا مالک تھا, 10 بلڈنگوں کے مالک, 10 بلڈنگ کے مالک, اور 10 بلڈنگوں کا کرایہ آتا تھا. رات کو سویا ہوں اور 40 سیکنڈ یا پھر 1 منٹ 20 سیکنڈ, اس 1 منٹ 20 سیکنڈ نے میری ساری زندگی کی ساری پونجیاں تباہ و برباد کر دی. فرمایا جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر قانع رہو, صابر رہو, بلکہ شاکر رہو, اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. لوگوں کو ہے کہو تمہیں تمہارا مال مبارک, تمہیں اللہ نے دیا ہے, تم مبارک ہو تمہیں, لیکن اللہ نے جو مجھے دیا ہے میں اس پر صبر کرتا ہوں. میں لالچ نہیں کرتا جو کچھ تمہارے پاس ہے, مجھے اس کی لالچ نہیں. جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس پر شکر کے ساتھ رہتا ہوں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, آخری بات, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ عید والے دن اپنے ابا امی سے کہہ رہے امی مجھے جوتی لے کر دو, نئی جوتی لے کر دو. امی نے کہا بیٹا پیسہ نہیں, تمہارے لیے نئی جوتی لینے کا پیسہ نہیں ہے, یہ پرانی جوتی لے جاؤ. کہتا ہے میں نے کہا نہیں. تو امی غصے ہو گئی تو میں بھی غصہ ہو گیا. کہتا ہے میں گھر سے نکل گیا اور گھر سے نکل کر مسجد چلا گیا. تو مسجد میں گیا ہوں تو میں نے کیا دیکھا, ایک آدمی سویا ہوا ہے, چادر اس کے اوپر ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے کروٹ بدلی تو اس کی چادر ہٹی تو میں نے دیکھا اس کا پاؤں ادھر سے کٹا ہوا ہے, نی سے اس کا پاؤں کٹا ہوا ہے. تو میں نے اسی وقت سجدے میں گر گیا. میں نے کہا اللہ میرے پاس تو جوتی نہیں ہے, اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے. اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں. تو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر صبر کرو. لوگوں کے پاس جو چیز ہے اس پر حرص نہ کرو, اس پر لالچ نہ کرو. اللہ نے جو دیا ہے اپنے اندر شکر کا, صبر کا, قناعت کا مادہ پیدا کرو. اللہ تیرا شکر ہے جو کچھ دیا ہے, جتنا دیا ہے اللہ اس میں برکت عطا فرما. لوگوں کو ان کا مال مبارک ہو, اور جو کچھ آپ کو اللہ نے دیا اس پر شکر صبر کے ساتھ زندگی گزارو. 3 نصیحتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی. آج کی مجلس میں نے وہ 3 نصیحتیں آپ کے سامنے دہرا دی. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان تینوں نصیحتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ